اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ سورہ الانعام کی آیات 41 سے لے کے 50 تک کی تلاوت، سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے تمام آیات کا مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم پر مبنی اپنا منظوم ترجمہ اور اس کا خلاصہ پیش کروں گا تاکہ تمام آیات آپ کو انتہائی آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ اس وقت تم اللہ ہی کو پکارو گے، پھر اگر وہ چاہتا تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا۔ ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے گئے شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ عرض کیا ہے وقت مصیبت اللہ ہی کو یاد کرو گے تم سب، پھر بھول جاؤ گے اپنے شریکوں کو۔ بڑی عام فہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانی سے اس کو ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرما دیا اس آیت میں۔ آپ دیکھیں، آپ کا تعلق کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، جو ہی کوئی مصیبت پڑتی ہے کیا آواز نکلتی ہے؟ مسلمان تو اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، لیکن دوسرے مذاہب ہوئی او مائی گاڈ، گاڈ ہیلپ می۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے آرام، کتنے آسانی سے ہمیں سمجھانے کے لیے اور تمام مذاہب کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات یہاں پر آیت کی صورت میں اتاری کہ مصیبت میں صرف مجھ کو ہی پکارو گے، اپنے شریکوں کو بھول جاؤ گے، کیونکہ جانتے ہو، تم جانتے ہو وہ ہل نہیں سکتے، نہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہے، وہ اس کی حیثیت ہی میں نہیں رہے۔ پہلے بھی رسولوں پہ ظلم کیا امت نے ان کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، پہلے بھی رسولوں پہ ظلم کیا امت نے، پھر توبہ سے بھی باز رہے۔ شیطان کا اثر کچھ اتنا تھا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جب کسی کو گھیر لیتا ہے اور وہ اس کو اپنے قبضے میں، یعنی اس کے نفس کو جب وہ اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، تو اگر اسے کوئی بات سمجھ بھی آ رہی ہو پھر بھی وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا، یعنی وہ توبہ سے بھی باز رکھتا ہے، انسان کو توبہ کی طرف جانے ہی نہیں دیتا، کیونکہ اس نے آپ کے نفس کو کنٹرول کر لیا ہوتا ہے۔ پھر بھول گئے جب اللہ کو، تو اس نے کی عنایت، اللہ تعالیٰ نے اپنی قوموں پہ عنایت کی تھی، سابقہ قوم، اور آج بھی کر رہا ہے۔ ہم اسے بھول چکے ہیں، لیکن ہماری عنایت میں کوئی کمی نہیں کی ہے اس نے، کیونکہ وہ ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ ڈوب گئے جب مستی میں تو رب نے پکڑا ان کو۔ یہ سابقہ قوموں کے لیے، ہمیں تو ابھی پکڑا ہی نہیں ہے، ہم بھی مستی میں ڈوبے ہو، ہمیں نہیں پکڑا۔ لیکن جن قوموں پہ عذاب آ رہا ہے، ہم کیا یہ کہتے نہیں ہیں کہ یہ تو اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں؟ سیلاب، زلزلہ، سونامی، آگ یا جنگیں، یہ اللہ کا عذاب ہیں اگر ہم ان کو سمجھیں تو۔ جڑ کاٹ دی رب نے ظالم کی، وہ قادر ہے، وہ حاکم ہے، والحمدللہ رب العالمین۔ سوچو تو ذرا، لے لے آنکھیں بھی اور کان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں تم سے تمہاری سوچ، تمہارے سننے کی، سماعت کی طاقت، بولنے کی طاقت لے لوں، دیکھنے کی طاقت لے لوں، تو تم کیا کرو گے؟ کچھ کر سکتے ہو؟ دل پہ بھی لگ جائے مہر تو کون ہے ایسا دنیا میں جو لوٹا دے یہ نعمت تم کو؟ تو سمجھو اس کی قدرت کو۔ اللہ تعالیٰ بارہا فرماتے ہیں میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، توبہ کرو تو صحیح دل سے، میں معاف کروں گا، لیکن اگر میں تمہاری چیزوں پہ پابندی لگا دوں تمہیں کون یہ چیزیں واپس دے سکتا ہے؟
بینائی کوئی اور دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ؟ نہیں، خدا نخواستہ۔ ہاں ظالمی تباہ ہوں گے جب رب کا قہر ہوگا، ہاں ظالمی تباہ ہوں گے جب رب کا قہر ہوگا۔ رب کے رسولوں نے خوشخبری دی تم کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام انبیاء کرام کو جب جب اپنی قوموں کے پاس بھیجا تو انہیں دو چیزوں کے لیے بھیجا۔ ایک خوشخبری سنا دو جنت کی، یعنی آخرت میں اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے، اور دوسرا ڈر سنانے کے لیے کہ اگر اعمال درست نہ کیے تو پھر جہنم میں جاؤ گے، جس کی آگ اور سختی تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو رب کے رسولوں نے خوشخبری دی تم کو، رب کے غضب سے بھی آگاہ کیا تم کو۔ تو دونوں چیزیں سائملٹینیسلی بتایا کرتے تھے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے، آج ہمارے علماء کرام صرف آپ کو ڈرانے کی باتیں کرتے ہیں۔ خوشخبری اگر دیں گے بھی تو حوروں کے نمبر بتانے شروع کر دیں گے آپ کو کہ اتنی حوریں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام میں خوشخبری اور ڈر دونوں لکھ دیے، اور بارہا یہ بات کہی کہ میں نے تمام اپنے رسولوں کو ایک ہی پیغام کے ساتھ بھیجا، اور اپنی اپنی اقوام کے پاس جب وہ گئے تو انہوں نے میری آیتوں کو جھٹلا دیا، رسولوں پہ ذاتی کی، ظلم کیا، انہیں پشیمان کیا، پریشان کیا۔ لیکن ایمان جو لے آئے تو رب کا کرم ہوگا، بھگتیں گے وہ عذاب نافرمانی کا۔ تو جن لوگوں نے نافرمانی کی انہیں تو اب عذاب بھگتنا ہی ہے، جب بھی کبھی وہ واپس جائیں گے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ غیب کا عالم ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں، یہ آیات جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ بتا دو انہیں کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ میں تم سے نہیں کہتا کہ غیب کا عالم ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مال و دولت ہے۔ وہ پوچھتے تھے اس وقت کے لوگ ان سے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں، جیسے پہلے رسولوں پہ آتی تھی، یا آپ تو ہماری طرح کے عام آدمی ہیں، آپ کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ کے اتنے پیارے رسول ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آتی ہے وہی جب بھی وہ تم کو سناتا ہوں، بینا و نابینا ایک نہیں ہوتے، سمجھو تو ذرا اس کو۔ بارہا انہوں نے اس قوم کو سمجھایا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میرے پاس قیامت کی تاریخ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، صرف اپنے کردار کے بلبوتے پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو نوازا ہے، میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں۔ جب میرے پاس وحی آتی ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو عذاب سے ڈراتا ہوں، آپ کو جنت الفردوس کی خوشخبری دیتا ہوں، اگر آپ اس کو سمجھیں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔